کہ کیوں اتنا تکلیف اسلام آباد کو اور ہمارے اپوزیشن کی جماعتوں کو ہوتا ہے. نہ وہ کراچی کے لیے کچھ کرنے کو تیار نہیں ہے اور نہ کسی اور کو کرنے کو اجازت دے رہے ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو ناانصافی وفاقی حکومت اس صوبہ کے ساتھ، اس شہر کے ساتھ بار بار کر رہی ہے وہ عوام کے سامنے ہے. ہمارے جماعت میں کراچی سے لے کے کشمیر تک اور جی ہاں کوئٹہ تک جوائننگز ہو رہے ہیں، زور و شور سے ہو رہے ہیں. نچلی سطح سے لے کے اوپر سطح تک بڑے بڑے لوگ شامل ہو رہے ہیں. جہاں تک الیکشنز کی بات ہے، یہ بہت انسٹیبل حکومت ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ کسی بھی وقت عام انتخابات ہو سکتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ہم اپنی تیاری کر رہے ہیں. اگر اپوزیشن سیریس ہیں، وہ حکومت کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں تو ذاتی مفاد کے بجائے، انڈیویجولز کی سیاست کرنے کے بجائے ہمیں اصولوں پہ کرنا پڑے گا. اگر اپوزیشن مل کے عدم اعتماد پہلے بزدار کے خلاف پھر عمران خان کے خلاف لے کر آتے ہیں تو کل حکومت گر جائے گی. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایکسپرٹس. میں ہوں دعا جمیل. آج کے پینل کا حصہ ہیں ایاز خان صاحب، عامر الیاس رانا صاحب، فیصل حسین صاحب، بریگیڈیئر ریٹائر حارث نواز صاحب اور محمد الیاس صاحب. بڑھتے ہیں پہلے بڑے سوال کی طرف اور آج ہم سب سے پہلے بات کر رہے ہیں پرائم منسٹر کے دورہ کراچی کی. تو پرائم منسٹر عمران خان کراچی میں موجود ہیں اور ان کی سیاسی سرگرمیاں جاری ہیں. انہیں کراچی ٹرانسفارمیشن پلان پر بریفنگ دی گئی ہے. انہوں نے متعدد منصوبوں کا افتتاح بھی کیا ہے اور گورنر سندھ سمیت کئی اہم شخصیات سے ملاقاتیں بھی کی ہیں. پرائم منسٹر کے اس دورے کو سیاسی طور پر انتہائی اہم کہا جا رہا ہے کیونکہ گزشتہ کئی دنوں سے پی ٹی آئی اندرون سندھ میں پیپلز پارٹی کو چیلنج کرتی نظر آ رہی ہے اور یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ آئندہ سندھ میں پی ٹی آئی گورنمنٹ بنائے گی. پی ٹی آئی کے دعووں کے بعد پیپلز پارٹی بھی الرٹ ہو گئی ہے اور صوبائی حکومت میں ایک ہلچل دیکھنے میں آ رہی ہے. سندھ کابینہ میں تبدیلیاں کی گئی ہیں. وزیر اعلیٰ سندھ کے ایڈوائزر کی تعداد میں اضافہ کر دیا گیا ہے. کراچی کے مسائل حل کرنے کے لیے مرتضیٰ وہاب کو ایڈمنسٹریٹر لگا دیا گیا ہے اور آج بلاول بھٹو زرداری نے بھی جارحانہ پریس کانفرنس کی. وزیر اعظم اور وفاقی گورنمنٹ کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا اور ہر محاذ پر چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا ہے. اسی مناسبت سے ہمارا سوال ہے فیصل صاحب، میں آپ سے آغاز کروں گی چونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو کراچی کا ووٹر ہے، سندھ کا ووٹر ہے، کراچی کا خاص طور پر، وہ پیپلز پارٹی کو تو اب کسی صورت ووٹ نہیں دے گا. پیپلز پارٹی کی جس طرح کی کارکردگی ہے، اب پاکستان تحریک انصاف سندھ میں خاصی سرگرم نظر آ رہی ہے. آپ کے خیال میں پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کو ٹف ٹائم دینے میں کامیاب ہو سکے گی؟ ایک تو وزیر اعظم صاحب کو پہلے داد دینی پڑے گی اس دورے میں، اس دورے پر جو انہوں نے کراچی کا دورہ کیا. انہوں نے اس دورے میں جو ہے وہ اپنی جو روایت ہے کہ کراچی میں ایک بھی رات نہیں گزارنی، اس روایت کو جو ہے برقرار رکھا. اچھا، دوسرا انہوں نے جو بڑا کام کیا اس دورے کے اندر، 5 گھنٹے میں یا 4 گھنٹے میں 2 صوبے نمٹا دیے. سندھ بھی نمٹا دیا، پورا بلوچستان بھی نمٹا دیا. تو یہ برحال ہے وزیر اعظم صاحب کو جو ہے اس پہ جو ہے داد دینی چاہیے کہ 5 گھنٹے میں 2 صوبے نمٹائے. اور روایت تھی کہ کراچی میں ایک رات بھی انہوں نے نہیں گزارنی ہے، وہ انہوں نے نہیں گزاری. اچھا، اب آ جائیں، دیکھیں وزیر اعظم صاحب یہاں پر آئے، جس طرح اپنی انا کے ساتھ آتے ہیں، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، اسی انا کے ساتھ جو ہے آئے. دیکھیں پیپلز پارٹی کی پالیسیوں پہ ہم بھی تنقید کرتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم کس حد تک جا کے تنقید کرتے ہیں، لیکن زمینی حقائق سے آپ انکار نہیں کر سکتے. سندھ میں جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی جو ہے وہ حکومت ہے. وزیر اعظم صاحب نے ماضی کی طرح جو ہے اس دفعہ بھی جو ہے وزیر اعلیٰ سندھ کو جو ہے وہ لفٹ نہیں کرائی. اور جو آج کراچی میں جو اجلاس ہوا کراچی کے منصوبوں کے حوالے سے، پتہ نہیں اجلاس ہوا یا خالی خبر آئی، جو بھی تھا اس میں بھی جو ہے وزیر اعلیٰ سندھ کو یا حکومت سندھ کے کسی نمائندے کو حد تو یہ ہوئی جو ان کی اتحادی جماعت ہے ایم کیو ایم، اس کے بھی کسی نمائندے کو جو ہے انہوں نے جو ہے وہ بلانے کی جو ہے وہ زحمت گوارا نہیں کی. اچھا، پھر دوسرا بڑا جو کارنامہ انہوں نے انجام دیا کہ وہ جو گجر نالے کی صفائی کا منصوبہ چل رہا ہے اس کا جو ہے فضائی معائنہ کیا. بھائی اگر آپ کو فضائی معائنہ کرنا تھا تو اسلام آباد میں گوگل سے کر لیتے، اس کے لیے آپ کو کراچی آنے کی ضرورت ہی کیا تھی. یہ بھی نالوں کا فضائی معائنہ بھی جو ہے ان کی اس میں روایت میں شامل ہو گیا. لیکن میں آج ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں اس دورے کے حوالے سے کراچی کے شہریوں میں جو سوالات پیدا ہو رہے ہیں. ہم تو ہمیشہ سے بات کہتے ہوئے آئے کہ جو ان کا 1100 ارب کا پیکیج ہے وہ کبھی بھی جو ہے عملی شکل
نہیں پہن سکتا، کیونکہ وہ پریکٹیکلی جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. کراچی کو جو ہے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، نظام کی ضرورت ہے. 1100 ارب تو یہاں پہ جو امدادی تنظیمیں ہیں، جو NGOز ہیں، وہ سڑک پہ نکلتی ہیں، اتنے پیسے تو وہ لوگ ایک دن میں جو ہے وہ جمع کر لیتے ہیں. تو کراچی کا ایشو جو ہے نا پیسہ نہیں ہے، نظام ہے، سسٹم ہے. تو سسٹم کی تو بات نہ وفاق کرتا ہے نہ جو ہے وہ صوبہ کرتا ہے. لیکن جو سب سے حیرت انگیز بات ہے کہ پاکستان کی سیاست میں اس وقت بے حسی کی اور عبرت کی اگر کوئی تصویر بنا ہوا ہے تو وہ تحریک انصاف کی جو اتحادی جماعت ہے وہ MQM ہے، وہ اس وقت جو ہے عبرت کی تصویر بنی ہوئی ہے. اچھا، دلچسپ بات کہہ لیں یا افسوسناک بات کہہ لیں، اس بے عزتی کا MQM کو ادراک ہی نہیں ہے. اس کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہو رہا کہ اس کی بے عزتی ہو رہی ہے، وہ بھی بڑے جو ہے وہ ٹکا کر ہو رہی ہے. آپ اس شہر کے جو ہے وہ ٹھیکیدار ہونے کے جو ہے وہ دعوے دار ہو، لیکن اس شہر کے ساتھ ظلم ہونے پر آپ کے منہ سے آب ہی نہیں نکلتی. مجھے غلامی کی جو بدترین شکل ہے، غلاموں کی تاریخ میں بھی جو MQM اس پر غلامی کر رہی ہے، غلاموں کی تاریخ میں جو اس وقت MQM غلامی کر رہی ہے، اس کی مثال بھی جو ہے وہ کسی آپ کو ہے نا غلاموں کی تاریخ میں جو ہے آپ کو نہیں ملے گی. ایک تو آپ خود بھی غلامی کر رہے ہو اور آپ اس شہر کے لوگوں کو بھی چاہتے ہو کہ وہ آپ کی بھی اور حکومت کی بھی جو غلامی کریں. تو یہ جو ہے نا یہ کسی طور پہ ممکن نہیں ہے. تو یہ شہر کے لوگ تو جو ہے اب وہ آپ کی یا کسی کی غلامی کرنے کو تو جو ہے وہ کم از کم تیار نہیں. تو یہ MQM کی قیادت کو بھی اس کا آپ ادراک کرنا چاہیے، عمران خان صاحب کو بھی ادراک کرنا چاہیے. آپ کس حد تک جو ہے وہ بیوقوف بنانا چاہتے ہو شہر کے لوگوں کو. آپ ایک تو کئی مہینوں کے بعد آئے کیوں تھے بھائی؟ اچھا، آنے سے آپ کا فائدہ کیا ہوا؟ کون سا آپ اس شہر کے لیے کوئی منصوبہ دے کے چلے گئے؟ وہی ایک لالی پاپ جو گزشتہ 3 سال سے آپ کے ہاتھ میں وہی لالی پاپ لے کے آپ جو ہے چل رہے ہیں. اسی لالی پاپ کو جو چاہتے ہیں کہ پورا شہر جو ہے اس لالی پاپ کے مزے لے. تو اب اس لالی پاپوں کے مزے لینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. جی بریگیڈیئر صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے؟ اب پیپلز پارٹی نے بھی ظاہر ہے سندھ کا بیڑا غرق کر دیا ہے، کراچی مسائل کا گڑھ ہے. PTI نے بھی پورے ملک کی اگر سچویشن دیکھیں، ہم کوئی اور بات نہیں کرتے، مہنگائی کی بات کر لیتے ہیں. تو اب آپ کے خیال میں PTI کے دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ PTI کیا کر سکتی ہے سندھ میں؟ اور خاص طور پر آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی جو گڑھ ہے اس کو ٹف ٹائم دے سکتی ہے؟ لیکن دعا بات یہ ہے کہ کراچی کی اونرشپ کی بہت ضروری ہے کہ اونرشپ کون لے رہا ہے. آپ کے اگر 14 MNAs تھے اور 20-25 MPAs ہیں تو آئی تھنک کراچی کی اونرشپ PTI کو لینی چاہیے تھی. اور اس کے لیے سب سے اہم تھا کہ آپ یہاں پر اب آ رہے ہیں، 3 سال آپ نے ویسٹ کر دیے ہیں اور اس وقت آپ ٹائم اینڈ اسپیس میں بہت لیٹ ہو چکے ہیں. اگر آپ پہلے آتے، ایون ناؤ آپ کے پاس صدارت جو ہے وہ آپ کو چاہیے کہ سندھ کی بہت اسٹرانگ پولیٹیکل فیملی ہو، انٹیریئر سندھ کی، آپ اگر ان کو صدارت دیں تو وہاں پر بڑا رواج ہے سندھ میں کہ وہاں پر جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کو ہر ایک ویلکم کرتا ہے، وہ آپ جا سکتے ہیں اور وہاں پر آپ تنظیم شادی نہیں کرتے. کراچی شوڈ ہیو بین اے اسٹیپنگ اسٹون. اگر کراچی کی ڈیولپمنٹ آپ نے 3 سال میں کر لی ہوتی اور آپ انٹیریئر میں جاتے اور ان کو بتاتے ہیں کہ دیکھیں دس از واٹ وی ہیو ڈن ان کراچی اینڈ ناؤ وی آر پٹنگ آور ایفرٹ ٹوورڈ انٹیریئر سندھ، تو بہت فرق پڑتا ہے، بہت لوگ آ جاتے ہیں میرے خیال میں. اور پھر آنا اور اسی وقت چلے جانا ڈزنٹ میٹر ایٹ آل. آپ کو چاہیے تھا 2-3 دن اب کراچی آئیں، کراچی کے مسائل لوگوں کو سنیں، آپ انٹیریئر سندھ کا وزٹ کریں، ری آرگنائزیشن کریں، لیٹ دا پیپل آف سندھ جوائن، جو بارڈر پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو آپ جوائن کرا کے، اور پھر فرق پڑتا ہے. پھر آپ نے ابھی تک دیکھیں سندھ ٹرانسفارمیشن پلان کا بھی لگ بن رہا ہے لیکن کوئی نہیں ہوا. اور سب سے بات ہے کہ آپ جو سندھ کے صوبے میں آتے ہیں، ایک کٹسی ڈیمانڈ کرتی ہے کہ ہیو اے ورکنگ ریلیشن شپ ود پیپلز پارٹی سندھ گورنمنٹ کے ساتھ. اور اس کے لیے ضروری یہ تھا کہ آپ سندھ چیف منسٹر کو انفارم کریں اینڈ دین چیف منسٹر شوڈ گو ریسیو دا پرائم منسٹر. جو ایک نارمل پروٹوکول ہے گرین بک میں، آپ انفارم نہیں کرتے ہیں، اس کے بعد پھر اپنی جو اتحادی پارٹی ہے اس کو بھی اس طریقے سے آنر نہیں کرتے ہیں، جبکہ سب کچھ یہاں کراچی سے جا رہا ہے. کراچی کے لوگ بہت پریشان ہیں، دے ہیو سفرڈ اے لاٹ. نہ پیپلز پارٹی ان کو آن کرتی ہے، MQM کی وہ اس وقت میجورٹی نہیں ہے، اب PTI گورنمنٹ کو نہیں کری تو اور یہاں پہ سب پروونسز سے لوگ آ کے بیٹھے ہیں. آئی تھنک یہ بڑا ہی ضروری تھا اور ابھی بھی ضروری ہے کہ اگر آئیں 3-4 دن گزاریں. کراچی سندھ پرائم منسٹر پاکستان کا ہے اینڈ ہی شوڈ شو کہ ہی اونس کراچی اینڈ سندھ. اسی لحاظ سے چاہے آپ کی پارٹی میں ووٹ ہے نہیں ہے، دوسری حکومت ہے، ڈزنٹ میٹر، بٹ اینڈ آلسو ہیو اے ورکنگ ریلیشن شپ ود گورنر آف سندھ، تاکہ تبھی کام ہوگا. اگر آپ کنفرنٹیشن کریں گے، یہ بڑی پیٹی چیزیں ہیں. گورنر کا کام ہے، فیڈرل منسٹر کا کام ہے کہ وہ آ کے یہاں پر دیکھیں اور پرائم منسٹر کو پازیٹیو ریکمنڈیشن دیں، کراچی کو جو ٹرانسفارمیشن پلان ہے اس کو امپلیمنٹ کریں تاکہ پتہ چلے کہ فیڈرل گورنمنٹ نے سندھ میں انٹرسٹ لیا. صحیح. جی عامر صاحب.
اللہ اکبر، کیا بندہ کہے. آپ نے بلاول بھٹو صاحب کی گفتگو سنائی پہلے. اگر کوئی ضمیر اور خمیر اور کوئی احساس ان کے اندر ہوتا تو وہ کوئی ایک ایکشن ایسا لیتے کہ جی سندھ میں 14واں سال ہماری حکومت کا شروع ہو گیا اور ہمیں کوئی غیرت کھانی چاہیے کام کرنے کے لیے، کیونکہ جو سندھی ہے وہ کراچی کا بھی سندھی ہے اور کراچی والا اندرون سندھ کا بھی سندھی ہے، پاکستانی ہیں سارے. یہ جو ستیلی ماں کا سلوک کراچی کے ساتھ ہو رہا ہے، دیکھیں نا پیپلز، یہ پی ٹی آئی کے کھمبے جیتے، ان کو خود بھی پتہ نہیں تھا کہ ہم جیت رہے ہیں یا کیا ہوگا، اور ایم کیو ایم کے بھی اسی طرح کے کھمبے جیت جاتے تھے. انہیں لٹکا دیں یا ان پہ لٹک جائیں کچھ فرق نہیں پڑتا، کیونکہ بے حس لوگ ہیں. آئے حاضریاں لگائی ٹی اے ڈی اے، اب وہ پی ٹی آئی کے ایم این ایز بھی یہی کچھ کر رہے ہیں. پشاور سے لوگ پی ٹی آئی کے بولتے ہیں اسمبلی میں کھڑے ہو کے، کراچی والے نہیں بولتے، کیونکہ ان کو بھی پتہ ہے کہ ہم کیسے آ گئے. میں وہ بات نہیں کر رہا ہوں کہ جی کوئی ان کو دھاندلی کر کے جتوا دیا، وہ جیسے ایم کیو ایم جیتتی تھی ویسے یہ جیت گئے، سسٹم تو کام کر رہا تھا اپنا. تو بھائی آپ ڈیلیور کریں، آپ کو ایک ایم کیو ایم کی شکست دے کے لایا گیا تھا. پرائم منسٹر صاحب نے وہ جو فیصل کہہ رہے تھے کہ جی 4.5 گھنٹے میں انہوں نے 2 صوبے نمٹا دیے. اب نمٹانا کراچی میں جو ہے نا پرانا لفظ ہے، بہت برا لگتا ہے، جو یعنی بندے کا کام اتار دینے والی بات ہے. تو یہ صوبے نمٹا رہے ہیں، ایسے نہیں ہوتا. پرائم منسٹر صاحب کو بڑی تسلی کے ساتھ، تشفی کے ساتھ جتنا وہ گرین ان پہ لگا رہے ہیں نا کہ جی وہ گھاس پودے لگانے ہیں، یہ گھاس پودے انسانوں کے کام تبھی آنے ہیں اگر انسان زندہ رہ جائیں گے اور کوئی قابل رہ جائیں گے. آپ کر کیا رہے ہیں ادھورے والا؟ وہ آخری سیگمنٹ ہے ہمارا قیمتوں پہ، ہم اس پہ بات کریں گے. لیکن ایشو یہ ہے کہ آپ نے بہت اچھا کیا پیپلز پارٹی نے کہ جی انہیں اب 14ویں سال میں کراچی سے ایک مرتضی وہاب کی صورت میں ایک سافٹ فیس، سافٹ سپوکن بندہ مل گیا. لیکن کیا یہی کافی ہوگا؟ وہ اس طرح کا بندہ ہے کہ افتخار گیلانی بھی ہوا کرتے تھے جو لا منسٹر ہوتے تھے پیپلز پارٹی کے، بعد میں کاف لیگ کو پیارے ہوئے اور سب جگہ سے فارغ ہوئے. یہ شخص کیا کام کرے گا اگر نیت ہی نہیں ہے کہ کراچی کے لوگوں کو آپ نے فیسلٹی دینی؟ آپ کیسے مطالبہ کرتے ہیں عمران خان سے کہ جناب آپ یہ نہیں کر رہے، آپ زیادتی کر رہے ہیں؟ بھائی آپ کا 14واں سال ہے، آپ کو پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نے ہمیشہ فنڈز دیے، آپ کی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے آپ کو فنڈ دیے. تھوڑا سا بالکل کھینچا ہے عمران خان نے، آپ کو پیسے کم دیے ہوں گے لیکن آپ اپنے پیسے سے کچھ تو ڈیلیور کر کے دکھائیں. بالکل. اب آ جائیں عمران خان صاحب کی طرف. وہ جو سارے پاکستان کے ساتھ کام کر رہے ہیں، وہ کراچی اور سندھ کے ساتھ بھی کر رہے ہیں. ان کو غصہ آیا ہے، بلاول کو بھی غصہ آیا ہے کہ ہم سندھ لے کے رہیں گے. فیصلہ اگر ہو گیا نا، اور وہ زرداری صاحب کی پالیسی یہ ہے کہ فیصلہ میں نے اس لیے نہیں ہونے دینا کہ میں نے مل جانا ہے، وہ پی ڈی ایم سے نکل گئے اور کراچی کو ان کی دلچسپی نہیں ہے، ان کی ہے اندرون سندھ کے حلقے، لوگ نہیں ہیں وہاں بھی جیتے جاگتے انسان مر رہے ہیں خوراک سے. وہاں پہ جب ایک بیماری آتی ہے سینکڑوں بچے فوت ہو جاتے ہیں. مطلب کبھی کیا ان لوگوں نے یہ جو دکھاتے ہیں نا 1-2 ہاسپٹل کراچی سے سندھ سے کہ ہمارے ہاسپٹل بہت اچھے ہیں، چلیں آپ نے کچھ تو کام کیا، ہم مان لیتے ہیں کہ جی آپ کوئی ہارٹ کا کام کر رہے ہیں، لیکن نہ آپ کے لاڑکانہ شہر میں کوئی سڑک ہے، نہ آپ کے کوئی سکھر میں ہے، نہ کوئی یونیورسٹی کام کرتی ہے. حیدرآباد کے ساتھ آپ ستیلی ماں کا، کراچی سے بھی برا سلوک کرتے ہیں. وہ کتنا بڑا شہر ہے پاکستان کا، یونیورسٹی نہیں. مطلب کس سے دشمنی ہے اور کس سے بدلہ لے رہے ہیں آپ؟ کھاتے بھی وہیں سے ہیں. افسوس کی بات ہے جی. یہ تو جی آیا صاحب. اچھا یہ پہلا سوال جو آپ کا کہ کیا چیلنج کر سکے گی پی ٹی آئی؟ یہ بالکل چیلنج کرے گی، بہت خوفناک چیلنج کرے گی، لیکن پی ٹی آئی کو ہی کرے گی، پیپلز پارٹی کو نہیں کرے گی. کراچی کے ساتھ تو بالکل مذاق ہو رہا ہے، اور پرائم منسٹر چونکہ بہت اچھے کرکٹر رہے ہوئے ہیں، کپتان ہوا کرتے تھے، بڑے ریکارڈز بنائے انہوں نے اس دور میں، تو اب بھی وہ ریکارڈز ہی بنا رہے ہیں اور اس سے زیادہ کوئی دلچسپی نہیں ہے ان کی. مطلب کراچی اتنے مہینے بعد جانا اور 4-6 گھنٹے میں واپس آ جانا عجیب بات ہے. لاہور بھی آتے ہیں دن بھر کے لیے اور اس کے بعد شام میں واپس چلے جاتے ہیں، لیکن لاہور اکثر آنا رہتا ہے پرائم منسٹر صاحب کا. کراچی جب بھی جانا ہو، اتنی دیر بعد جانا ہو، تو ظاہر ہے آپ کو 2-4 دن وہاں ٹھہرنا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ واقعی پرائم منسٹر صاحب بہت سیریس ہیں کراچی کے حوالے سے. پھر اندرون سندھ بھی جانا چاہیے ان کو، وہ بھی ظاہر ہے اسی ملک کا حصہ ہے. پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس سندھ کا چیف منسٹر آپ کیوں نہیں اس سے ملتے؟ ایٹ لیسٹ اس کو استقبال کے لیے بلا لیں آپ ایئرپورٹ پہ، وہاں آپ 10 منٹ بات کر لیں. ہوتا یہ ہے کہ یہ بالکل عجیب گورنمنٹ ہے، میری سمجھ سے باہر ہے کہ کٹی ہو گئی تو پکی کٹی ہو گئی. سیاست میں اس طرح نہیں ہوتا، آپ نے ورکنگ ریلیشن شپ رکھنا ہوتا ہے. اور اگر آپ سی ایم سندھ سے مل کے اور ایٹ لیسٹ اس میٹنگ میں ان کو ضرور بلا لیتے. اور فیصل کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ایم کیو ایم آپ کی اتنی بڑی اتحادی پارٹی ہے،
سی ایم سندھ سے تو چلیں آپ کی نہیں بنتی, آپ کو نہیں پسند, وہ پیپلز پارٹی والے آپ کو بہت برے لگتے ہیں, ان سے نہ ملیں, اس پارٹی کو تو بلا لیں یار, ان بیچاروں کا کیا قصور ہے. ٹھیک ہے آپ نے بہت سیٹیں لے لی, لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ سیٹیں پھر آپ اسی طرح لے لیں گے یا اس سے زیادہ لے لیں گے؟ ہاں بیانات کی حد تک تو شاید کلین سویپ کر لیں یہ سندھ میں, کیونکہ وہ سمجھتے یہی ہیں کہ ہم چونکہ بیان جو دے دیتے ہیں اس کے بعد اس کے مطابق از خود عمل ہو جاتا ہے, اور اب بھی یہی سمجھ رہے ہیں وہ, چونکہ ہم نے اناؤنس کر دیا ہے کہ جی ہم نے سندھ میں گورنمنٹ بنا لینی ہے اس لیے بنا لیں گے. اس طرح نہیں ہوتا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کراچی والوں کے ساتھ, اور فیصل نے بالکل ٹھیک بات کی تھی کہ وہ جو لاوا اتنا پک رہا ہے وہ خدا نہ خواستہ نکلا تو کس کا نقصان ہونا ہے؟ اس ملک کا نقصان ہونا ہے. تو یہ سب کو اسٹیک ہولڈرز کو اس طرف بالکل توجہ دینی چاہیے کہ ایک حد ہوتی ہے دیوار کے ساتھ لگانے کی. آپ کسی شہر یا اس کے شہریوں کو اس حد تک دیوار کے ساتھ لگا دیں گے تو اس کے بعد ظاہر ہے جب وہ پلٹیں گے تو پھر نقصان ہوگا, تو بہتر ہے اس نقصان سے بچ جائیں. جی الیاس صاحب, دیکھیں 3 سال سے تو پیپلز یہ پی ٹی آئی کی جانب سے وہ ڈلیور نہیں کیا جا سکا جو کیا جانا چاہتا, کیونکہ بھاری مینڈیٹ ملا تھا کراچی میں, اور سندھ میں ان کو چاہیے تھا ڈیولپمنٹ کا کام کرتے, لوگوں کی ڈیمانڈ تھی. 2-3 دفعہ آفت بھی آئیں, بارشیں ہوئی لاسٹ ٹائم, تو ایک ڈیولپمنٹ کے لیے پروجیکٹس وغیرہ 1100 ارب روپے کا پروجیکٹ کا کہا, وہ صرف زبانی کلامی ہی رہا, اس پر کوئی ایسا عمل درآمد نہیں ہوا, نہ ہی کوئی ہے. وہی نالے اسی طرح رہے, سڑکیں اسی طرح رہیں, علاقوں میں کوئی ترقیاتی کام نہیں ہوئے. تو ظاہر ہے پیپلز پارٹی کا 14 سال میں نہیں کر سکے, جو فنڈز وغیرہ یوٹیلائز کرنے تھے, جو ان کو این ایف سی ایوارڈ کے تحت ملتے ہیں, وہ اگرچہ کہتے ہیں کہ ہمیں کم ملتے ہیں لیکن ان کو استعمال تو کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو بنیادی سہولتیں ملیں. لیکن ایسا دیکھنے میں نہیں آ رہا کہ جس طرح ہونا چاہیے. اگر نہیں کریں گے تو کراچی میں دیکھیں, ان کو لوگوں نے اس دفعہ پیپلز پارٹی کو ان کو مینڈیٹ دیا اور بھاری مینڈیٹ ملا, اور اگر نہیں کریں گے, ڈلیور نہ کر سکیں, آئندہ سال 2 سال جو ہیں باقی نہیں کر سکیں گے, تو پھر اس کے بعد دیکھیں کیا صورتحال ہوتی ہے. لوگ تو دیکھ رہے ہیں کہ اگر نہیں ان کے ساتھ ہو رہا, کہ انہوں نے تو پوری کوشش کی عوام نے کہ جی کہ نئی قیادت آئے گی تو ان کے لیے بہتر ہوگا, تو وہ اسی طرح وہ نہیں دیکھنے میں آیا. تو اسی طرح جو ہے یہ بیسیکلی پیپلز پارٹی بھی اس وقت لگ گئی ہے اپنے الیکشن کے آئندہ تیاری کے لیے. بلاول صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ آئندہ کسی وقت بھی الیکشن ہو سکتی ہے جیسے کہ گورنمنٹ ہے, تو اس کے لیے تیاری پکڑ لی ہے. پرائم منسٹر صاحب گئے ہیں, ظاہر ہے انہوں نے 4-5 گھنٹے لگائے, لیکن زیادہ وقت دینا چاہیے تھا سندھ کو, پورے سندھ کو دیکھنا چاہیے تھا. جو بھی آپس میں ڈسکشن کرتے, سی ایم کو بلا لیتے اور ان سے بات چیت کرتے. یہ کیونکہ جب تک ایک پیج پہ نہیں آئیں گے تو کام تو اس طرح نہیں چلے گا. اس طرح بالکل ایک باتیں چیت ہوتے رہے گی, آپس میں ایک دوسرے پہ تنقید کرتے رہیں گے. عوام کا کیا قصور ہے؟ عوام تنقید سننے تھوڑی آئے ہیں, عوام تو چاہتے ہیں کہ ان کے بنیادی سہولیات ملیں, تو وہ ہو نہیں رہا. چلے اب تو یہ بھی ویسے خواب ہی لگتا ہے, عوام کو بھی بنیادی سہولیات ملیں گی. رائے آپ جان چکے ہیں ایکسپرٹس کی. بریک لے رہے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے. ہمارا دوسرا سوال ہے, سیاسی پناہ یا واپسی, نواز شریف کون سا آپشن استعمال کریں گے؟ رائے لیتے ہیں بریک کے بعد. دیکھیں, نواز شریف صاحب کا جو پاسپورٹ ہے وہ 16 فروری سے منسوخ ہو چکا ہوا ہے. ان کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے. ان کو ملک آنا چاہیے. لیڈر وہی ہوتا ہے جو ملک میں جیتا اور مرتا ہے. کیا اس ملک کی بدنصیبی ہے کہ اقتدار میں ہوں تو آپ بڑکے مارتے ہیں, اقتدار سے اتر جائیں تو آپ ملک سے بھاگنا چاہتے ہیں. ان کے پاس 2 ہی آپشن ہیں. نمبر 1 وہ اپنی اپیل کر لیں, نمبر 2 کہ وہ سائلم لیں وہاں, جو کہ شاید وہ نہ لیں. وہ اب سمجھتے ہیں کہ بہتری کے حالات ہیں, اور ایک صاحب نے بیان دیا اگر شہباز شریف کو گرفتار کیا تو قیامت آ جائے گی. اس ملک میں بھٹو پھانسی لگ گیا تو کوئی چڑیا نہیں پھڑکی تھی. اس سے بڑے لیڈر تو نہیں ہیں آپ کے یہاں آپ قیامت برپا کر دیں گے. قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے. ناظرین, آج کل سابق وزیر اعظم نواز شریف ایک نئی مشکل میں پھنسے ہیں. چند دن پہلے برطانوی محکمہ داخلہ نے ان کے ویزے میں توسیع کی درخواست مسترد کر دی ہے. گو کہ فیصلے کے خلاف سابق وزیر اعظم نے امیگریشن ٹرائیبونل میں اپیل دائر کر دیا, لیکن ملکی سیاست میں یہ بحث شروع ہو گئی ہے کہ اب نواز شریف کا مستقبل کیا ہے, اور اس حوالے سے نون لیگ کی آئندہ کی حکمت عملی کیا ہوگی. پاکستان میں بھی نواز شریف کا پاسپورٹ کی میعاد ختم ہونے کے بعد منسوخ ہو چکا ہے. برطانوی محکمہ داخلہ کے فیصلے کے بعد فیڈرل گورنمنٹ کی جانب سے نواز شریف کو واپسی کی آفرز کی جا رہی ہیں. وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں کہ نواز شریف کے پاس اب 2 آپشن ہیں کہ وہ ویزے میں توسیع کی اپیل کریں
یا برطانیہ میں سیاسی پناہ لیں. لیکن حیران کن طور پر لیگی رہنما جاوید لطیف صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ نواز شریف اسی سال پاکستان واپس آ جائیں گے. سیاسی مبصرین کے مطابق لیگی رہنما کے بیان سے یہ تاثر آ رہا ہے کہ نواز شریف کی ویزا اپیل مسترد ہونے جا رہی ہے اور وہ وطن واپس آ رہے ہیں. اسی حوالے سے ہمارا سوال ہے عامر صاحب, میں آپ سے آغاز کروں گی کیونکہ جس دن یہ بریکنگ آئی تو آپ نے اس دن بھی 9 PM کے بلیٹن میں جب بیپر دیا تو آپ نے کہا کہ وہ آپشن استعمال کر سکتے ہیں. ظاہر ہے وہ اپیل میں جائیں گے اور یہ ایک پروسیس ہے, اسٹے لے سکتے ہیں, وہ لمبا وہاں پر قیام کر سکتے ہیں. تو عامر صاحب, آپ جس طرح شیخ رشید صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ 2 آپشن ہیں, آپ کے خیال میں نواز شریف کون سا آپشن استعمال کریں گے, سیاسی پناہ یا واپسی؟ کچھ لوگ بڑک کے بہت بڑے عادی ہوتے ہیں اور شیخ رشید صاحب ان میں سے ایک ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ بھاگ گئے, ڈر گئے. او بھائی, آپ نواز شریف کے وزیر محنت تھے, لیبر منسٹر تھے, اور ایٹمی دھماکوں کی کہانی آپ نے سنائی کہ میں تو ڈر کے دبئی بھاگ گیا تھا اور جب کچھ نہیں ہوا تو میں واپس آ گیا اگلی فلائٹ سے. آپ کی تو بہادری اتنی کی ہے نا, اور آپ اتنے بہادر ہیں کہ آپ کے دستخطوں سے نواز شریف باہر چلے گئے. آپ اتنے بہادر ہیں کہ اتنے دعوے کیے میں 3 مہینے میں لاؤں گا, میں 6 مہینے میں, اور آپ نے اس فیصلے سے چند دن پہلے کہا کہ نہیں یہ میں نہیں لا سکتا. ٹھیک ہے جی, یہ تو ہے ٹوٹل کہانی آپ کی ساری شیخ صاحب کی. اب آگے آ جائیں نواز شریف کے آپشنز. نواز شریف کے پاس آپشن ہی آپشن ہے. وہ جب چلے گئے ہیں اور وہ نہیں آ رہے, جب وہ آنا چاہیں گے انہیں یہ روک نہیں سکتے, اور وہ ابھی نہیں آ رہے. اور ان کے پاس اپیل در اپیل 4 آپشن UK میں موجود ہیں. میں پہلے بھی کہہ چکا کہ پاکستان سے جو لوگ وہاں بغیر پاسپورٹ کے انٹری دیتے ہیں اور اسائلم مانگتے ہیں کہ میرے پیچھے یہ کہانی ہے, وہ نیشنلٹیاں تک لے چکے ہیں اور سال ہر سال کیس چلتے ہیں. جب ان کی میچورٹی ہوتی ہے 5 سال UK میں آپ ویسے گزار لیں تو آپ کو نیشنلٹی مل جاتی ہے. یہ عام آدمی کی کہانی سنا رہا ہوں جو 3rd ورلڈ سے اس طرح برطانیہ جائیں, کینیڈا جائیں, کہیں پہ بھی وہ ہو جاتا ہے کام. جی. اس کے پاس لیگل آپشن موجود ہیں, لہذا یہ شیخ صاحب نے اس لیے چھوڑی تاکہ ہم بحث کر سکیں کہ ان کے پاس 2 آپشن ہیں. اس کے پاس آپشن ہے. اور وہاں میں آپ کو بتاؤں پچھلے سال بھی جب بات ہوئی تھی تو سینٹرل ایشین اسٹیٹ سے ان کو آفر تھی کہ آپ ہمارے پاس آ سکتے ہیں. انہوں نے تعلقات پاکستان کے لیے بنائے ہیں ان اسٹیٹ سے, اور ان کی دوسری تیسری نسل بیٹھی ہوئی ہے جب سینٹرل ایشین اسٹیٹس 92 میں آزاد ہونی شروع ہوئی تھی, اور ان سب سے ان کے ریلیشنز موجود ہیں. لیکن ان کے لیے پولیٹیکل آزادی ہے, وہ موجود ہے برطانیہ میں. وہ جب چاہیں خطاب کر سکتے ہیں, ٹویٹ کرتے ہیں, وہ اس آپشن کو یوز کریں گے. وہ یہ نہیں ہے کہ ان کی کسی کی بڑک میں وہ کہیں گے جی میں واپس آ جاؤں. اس کو اپنی پولیٹیکل خود گیم کھیلنی ہے, وہ ان کے کسی بیان پہ نہیں آئے گا, اور یہ لا بھی نہیں سکتے. نواز شریف ٹھیک کھیل رہا ہے, ان کو دیکھیں آزاد کشمیر میں ٹکا کے ووٹ پڑے ہیں. آپ اور ہم مانیں نہ مانیں, اس کے بیانیے کو آزاد کشمیر میں لوگوں نے مانا ہے, اور یہی حقیقت ہے. اور اسی سے خوف سے, ڈر سے, کبھی کچھ اور کبھی کچھ. بھئی آپ اپنی کارکردگی بنا لے تو لوگ بھول جاتے ہیں شہباز شریف کو, نواز شریف کو, کہ آپ 3 سال کے بعد 4تھے سال میں داخل ہو گئے الیکشن جیتے ہوئے. آپ کو آپ ابھی بھی سندھ فتح کرنے کی بات کرتے ہیں. آپ نے ایسا 3 سال میں کیا کرشمہ کر دینا چاہیے تھا آپ کو تو, کہ جی پنجاب میں آپ اس طرح کرتے کہ وہ سمیع اللہ یا کس نے وہ جو فکرہ کہا تھا کہ جی یہ شہباز شریف لگا پیا لاہور اچ, تو وہ کہانیاں نہ بنتی بزدار صاحب کے بارے میں, بلکہ آپ ڈیلیور کر رہے ہوتے. میرا خیال ہے اب بھی انہیں پاکستان کی خاطر یہ سوچنا چاہیے حکومت کو کہ ان کے کیسز چلتے رہیں گے, لڑتے رہیں گے, وہ کیا کر رہے ہیں, آپ ڈیلیور کر دیں. یار آپ لوگوں کو ووٹ دیے ہیں لوگوں نے, آپ کو یوں نہیں ہے کہ آپ کو ووٹ نہیں پڑے, آپ کو ٹکا کے ووٹ پڑے ہیں, لیکن آپ کارکردگی تو لائیں نا اپنی, کہیں پہ بھی تو لا کے دکھائیں. جی ایاز صاحب. نہیں, پہلے تو میں احتجاج کروں گا. رانا صاحب کہہ رہے ہیں بزدار صاحب کام نہیں کرتے. آپ کو پتا ہے آج انہوں نے 4 گھنٹے میں 400 لوگوں کی شکایت سنی ہے. یہ چھوٹا کام ہے. پھر کہتے ہیں 20 سیکنڈ پر پرسنٹ. یار بڑی زیادتی ہے رانا صاحب. وہ سائیں کام تے کرندے پہ نا, تو آپ کو نظر نہیں آتا پیا. سائیں کام بہت کرندے نے. 4 گھنٹے میں 400 لوگوں کی شکایت سننی, یہ کوئی چھوٹا کام ہے رانا صاحب. آپ سن سکتے ہیں 4 گھنٹے میں 400 لوگوں کی شکایات. دوسرا, اب نواز شریف صاحب کی طرف آ جاتے ہیں. نواز شریف صاحب کے بالکل آپشن ہی آپشن. سب سے بڑا آپشن یہ ہے کہ وہ قانونی راستہ ہے, اپیل در اپیل. وہ اپیلیں کرتے رہیں گے جب تک برطانیہ خود ان سے ہاتھ جوڑ کے نہیں کہتا کہ بھائی یہاں سے چلے جاؤ. وہ نہیں آئیں گے, نہ آنے والے ہیں, کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ وہاں سے آنے کا بعد کیا ہوگا, سیدھا جیل جانا پڑے گا. پچھلی دفعہ آگے انہوں نے دیکھ لیا کہ وہ جو کروڑوں لوگ ایئرپورٹ پہ جانے والے تھے ان کے استقبال کے لیے, وہ بھائی صاحب ہی نہیں پہنچ سکے ان کے چھوٹے وہاں ایئرپورٹ تک. تو باقی تو بڑی دور کی بات ہے, کیونکہ اس وقت بھی انہیں لگ رہا تھا کہ وہ میرا بیانیہ اتنا سٹرونگ ہے
کہ میں پاکستان جاؤں گا اور جیسے ہی ایئرپورٹ پہ پہنچوں گا لاکھوں لوگ آئے ہوں گے اور اس کے بعد کسی کی ضرورت نہیں ہوگی مجھے گرفتار کرنے کی. تو یہ ظاہر ہے ہر لیڈر کا رائٹ ہے کہ وہ یہ سمجھے. مشرف صاحب چونکہ ان کی وہ بہت زیادہ فالوئنگ تھی اس پہ سوشل میڈیا پہ, وہ بھی یہی سمجھ کے آئے تھے کہ لاکھوں لوگ آئیں گے, لیکن کوئی بھی نہیں آیا کرتا کیونکہ لوگوں کو اپنے مسائل اتنے ہیں. یہ گورنمنٹس ہماری بڑی سمجھدار ہیں, لوگوں کو مسائل میں اتنا زیادہ الجھا کے رکھتی ہیں کہ بیچارے اور کسی طرف دیکھ ہی نہیں سکتے. اور وہ دور بھی نہیں ہے اب کہ جی وہ لاکھوں لوگ سڑکوں پہ نکل آئے. جلوس کے لیے اور جلسے کے لیے ضرور نکل آتے ہیں کہ جلسے میں تقریریں شکریاں سنتے ہیں, تسلی کرا کے گھر چلے جاتے ہیں. لیکن اگر کوئی تحریک کی بات کریں تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ ہوگا. اس لیے نواز شریف صاحب بڑے سکون سے چل کریں گے, وہاں قیام کریں گے برطانیہ میں. اور اگر برطانیہ نے خود کبھی کہہ دیا کہ چلے جائیں تو پھر وہ دیکھیں گے کہ اب میں نے کیا کرنا. جی الیاس صاحب دیکھیں جی ابھی آپشنز ہیں ان کے پاس واپس آنے کے لیے, اپیل کر رہے ہیں تو اپیل کریں گے. ظاہر ہے جب تک انہوں نے یہ ان کا بیان آیا تھا مسلم لیگ نون کی جانب سے کہ ان کی صحت ابھی ٹھیک نہیں ہے, کرونا کی وجہ سے وہ اپنے ٹیسٹ وغیرہ نہیں کروا سکے اور ابھی تک تو علاج کروا رہے ہیں. تو جب تک اس طرح وہ اپیل کریں گے اس کے بعد تو بڑا مشکل ہے کہ نظر آ رہا ہے کہ نہیں وہ آئیں گے, ابھی کریں گے. اگر وہ جا کے ادھر ہی اپنا برطانیہ میں قیام کریں گے, اپنا علاج کروائیں گے, وہ اپیل کرتے رہیں گے اور جب تک دیکھیں گے نہیں کہ حالات سازگار ہوں گے تو پھر وہ ان کو کوئی نہیں روکے گا, وہ ویسے ہی آ جائیں گے. ٹھیک جی فیصل صاحب. جب دیکھیں نواز شریف آئیں گے نہیں آئیں گے اس بحث سے قطع نظر, ایک جو ایک لیڈر ہوتا ہے نا اس کا ایک وقار ہوتا ہے, ایک عزت نفس ہوتی ہے. ایک لیڈر میں اور ایک عام آدمی میں فرق ہوتا ہے. لیڈر کا جو کردار ہوتا ہے اس کو عام آدمی سے بلند سطح پہ جا کے کھڑا کرتا ہے. تو نواز شریف صاحب کو خود اب دعوے دار ہیں کہ میں لیڈر ہوں, تو ان کو اپنے کردار کا بھی جائزہ لینا چاہیے. کیا ان کا کردار وہ ایک لیڈر والا ہے؟ برطانیہ نے کہا کیا ہے؟ برطانیہ نے یہ کہا ہے کہ آپ علاج کے لیے آئے تھے, ہمیں ایسے شواہد نہیں ملے کہ آپ یہاں علاج کرا رہے ہوں. جس مقصد کے لیے کہہ کر آپ آئے تھے وہ مقصد یہاں آپ پورا نہیں کرے تو آپ واپس اپنے ملک چلے جائیں. اچھا نظر بھی نہیں آ رہا ہے اس قوم کو علاج. پاکستان میں بھی بیٹھ کے لوگ یہی بات کر رہے ہیں نا بھائی, آپ یہاں جو ان کی حالت تھی کہ روزانہ پتہ نہیں کیا پلیٹلیٹ اوپر نیچے آگے پیچھے پورے پاکستان سے ڈاکٹر بلا لیے تھے, اللہ پاک سب کو صحت دے. لیکن وہاں جاتے جہاز میں سوار ہوتی جو ہے ان کی جو پہلی تصویر آئی تھی اس سے بات تو وہ کبھی بھی وہ اللہ کا شکر ہے ان کو صحت ملی جہاز میں سوار ہوتی, وہ علاج تو ہمیں وہاں پہ نظر نہیں آیا. اچھا پھر یہ ہمارے بڑے بھیا کہہ رہے ہیں کہ وہ اسائلم لے لیں گے. او بھائی وہ 3 دفعہ کی وزیر اعظم ہے, ان جیسے مشیروں نے ان کو یہاں تک پہنچایا ہے. 3 دفعہ کا وزیر اعظم وہاں پہ اسائلم مانگے گا کہ مجھے اسائلم دے دو. کس نے اسائلم کا کہا ہے؟ ذرا نام تو لیں, ذرا نام لیں, کس نے کہا؟ نام لیں کہ کس نے کہا ہے اسائلم لے لیں, نام لیں اس بندے کا. وہ آپ کا نام لو نا یار, جرت کرو. میں انہی سے پوچھ رہا ہوں, جرت کریں کہ یہ بات میں نے کی ہے. میں نے تو نہیں کی, اس لیے میں پوچھ رہا ہوں بھائی حاضر رہو, رٹے پہ نہ چلو. میں پوچھ رہا ہوں نا, نام لو. بڑے بھائی آپ ہو, میں نے کہا ہی نہیں ہے, میں نے کہا نام لو جس بندے نے یہ بات کہی ہے. فیصل صاحب میں نے آپ سے کہا ہی نہیں کہ میرا نام لیا ہے, میں نے کہا ہے جرت کرو اور نام لو کہ کس نے کہا ہے. کیونکہ ایاز صاحب بولے ہیں, الیاس صاحب بولے ہیں, آپ بتا دیں. وہ آپ ہی ہیں پھر, میں نے کہا تو ہے بڑے بھیا کل ہے آپ کی. صحیح ہے فیصل صاحب, کہاں پہ رٹا لگوا رہے تھے کان میں. اچھا سنیں نام لو. بڑے بھیا کی آپ نے بڑے بھیا کی ناراضگی دیکھی کتنی ہے. پھر کیا کہ میرے اصل میں ناراضگی اسائلم والی بات پہ ناراضگی کوئی بات پہ ہوئی. جی میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں نا, میں بڑے بھیا ناراضگی ہوئی اس بات پہ ہوئی کہ جو انہوں نے کہا ان کو ناراضگی اسائلم والی بات پہ, بات تو کلیئر ہونی چاہیے. ناراضگی اس بات پہ ہوئی, ان کو ناراضگی اس بات پہ ہوئی میں نے کہا ایسے ایڈوائزر نے نواز شریف صاحب کو اس مشکل میں پھنسایا. اس بات پہ ان کو زیادہ غصہ آیا, یہ بات نہیں بتایا غصہ اس بات پر آیا. میں نے تو اسائلم کی بات کی ہے, اگر آپ میں اخلاقی جرات ہے اور ملکوں کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے, یہ وہاں چلے جائیں گے تو بھائی کون سے پاسپورٹ چلے جائیں گے؟ کہ پاکستان کے پاسپورٹ سے وڈرا ہو جائیں گے, اس کے بعد وہ دوسرے ملک جائیں گے. بھول گئے نا, اب اسائلم پہ نہیں آ رہے, اب اسائلم پہ نہیں آ رہے, آپ انٹرنیشنل قوانین پہ میرے سے بحث کر لیں, میں آپ کو بتا دوں گا کہ وہ کیسے کسی اور ملک میں جا سکتے ہیں, وہ بھی میں بتا دوں گا. لیکن آپ نام لیں کہ پولیٹیکل اسائلم کی بات کس نے کی ہے, کھڑے رہو اپنی بات پہ.
फैसल साहब, बड़े भैया का नाम आए ना तेरा प्यार की रुसवाई में, वो ये चाह रहे हैं। अब बेचल गए हो ना, नाम तो भूल गए हो, नाम लो। अब बड़े भैया का आपने गुस्सा जो है ना असलम वाली बात पे नहीं है, इनको गुस्सा इस बात पे एडवाइजर वाली बात की, एडवाइजरों ने यहाँ तक पहुँचा। अल्लाह जी, बस आप समझ आ गई सबको कि हजरत फारिग हैं। चले ब्रिगेडियर साहब को डाल हजरत फारिग हैं। जो बात ये है कि वी मस्ट अंडरस्टैंड कि 3 साल के प्राइम मिनिस्टर, और नहायत शर्म की बात होगी अगर लीगल ऑप्शन के अलावा कोई और ऑप्शन लेते हैं, चाहे वो असेलम इंग्लैंड में लें या किसी और मुल्क में लें। आई मीन अगर इतनी ही आपने पॉलिटिक्स करनी है और आप चाहते हैं पार्टी फंक्शन रहे और वो इलेक्शन में कामयाब भी हो, देन ही मस्ट कम। अगर वहाँ पर आपको नहीं सेंक्शन होती है कम, क्या होगा? आप अदालत जेल में पहले भी थे, जेल में जाएं, और आपको वहाँ पर VVIP ट्रीटमेंट मिलता है, आप घर की तरह वहाँ बैठे होते हैं, हर चीज़ मुयसर होती है, हर मेडिकल फैसिलिटी आपको मिली होती है। एटलीस्ट यू विल कम टू द पीपल ऑफ PMLN और आप वहाँ पर आके उनको लीड करेंगे, कम से कम ये तो आप कर सकते हैं। और जिस तरीके से बात की जाने के लिए असेलम में, ये नहीं चाहिए, ये कभी भी नहीं, मेरे ख्याल में ये इनके लिए पार्टी के लिए बिल्कुल एंड होगा। और मे भी शहबाज शरीफ साहब शायद इसकी बात को संभाल के चला सके, ना करें, बट मरियम नवाज और शहबाज और नवाज शरीफ की सियासत काफ़ी हद तक फिर कमज़ोर हो जाएगी। और वैसे भी ये एक इम्प्रेशन पूरे वर्ल्ड में ये अच्छा नहीं जाएगा तो 3 साल के प्राइम मिनिस्टर और वो किसी और मुल्क में जाकर सैनी ले कि उस मुल्क में वो नहीं जा सकते हैं। फॉर द सेक ऑफ हिज ओन रिस्पेक्ट, ऑनर एंड ऑल्सो फॉर हिज पार्टी, आई फील के अगर वहाँ उनको नहीं सेंक्शन होती है, अपील मुस्तरद होती है, ट्रिब्यूनल में फेल होते हैं, उसके बाद हाई कोर्ट में जाकर रिजेक्ट हो जाती है, बिकॉज दे नो कि वो बीमार नहीं थे, उनके पास पूरी रिपोर्ट है हॉस्पिटल की, होम मिनिस्ट्री ने पूरी रिपोर्टें लेके उसके बाद ये रिजेक्ट किए, एंड ये नो एक्चुअली कॉन्क्रीट ग्राउंड्स। तो ये मेरे ख्याल में बेहतर होगा कि वो फिर उसके बाद वापस आएँ, फेस करें, एंड ही शुड बी एबल टू रन हिज ओन पार्टी। ठीक हो गया, आपको शो आ गया। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे। हमारा तीसरा सवाल है, तबाहकुन महंगाई में मुआशी इस्तेहकाम, फ़ायदा क्या? राय लेते हैं ब्रेक के बाद। अपना करंट अकाउंट भी BOP में लाने पर आपको मजीद मिल सकता है 3% तक बोनस मुनाफा। बस अपने करंट अकाउंट में टर्म डिपॉजिट का सिर्फ 25% एवरेज बैलेंस मेंटेन कीजिए और 3% तक बोनस मुनाफा एंजॉय कीजिए। BOP। इस वक्त पाकिस्तान का चैलेंज क्या है? पाकिस्तान एक तो सही रास्ते पे लग गया, अल्लाह का करम है कि हमारा जो इतना बड़ा खसारा था करंट अकाउंट, जिसका मतलब कि डॉलर जो पाकिस्तान में आ रहे थे वो कम थे और जो हमारे मुल्क से बाहर जा रहे थे वो ज़्यादा थे, रिकॉर्ड खसारा था, तो वो तो हमने कम से कम पहुंच गया। लेकिन आगे चैलेंज ये है कि जैसे जैसे हमारी इकॉनमी अब तेज़ी से आगे बढ़ रही है तो वो प्रेशर पड़ना शुरू हो गया हमारे करंट अकाउंट पे, यानी डॉलर मुल्क से ज़्यादा बाहर जा रहे हैं बनिस्बत जो मुल्क के अंदर आ रहे हैं। उनके करप्ट साहिब इक़्तिदार मुल्क से पैसा चोरी करके बाहर भेज देते हैं। ये हमारा भी नहीं है, सारी दुनिया जो गरीब मुल्कों का मसला है वो रोकें और फिर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करें, जो चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं वो पाकिस्तान में प्रोड्यूस करें। नाज़रीन, वज़ीर आज़म और उनके वफाकी वज़रा मुसलसल ये दावा कर रहे हैं कि मुल्क सही रास्ते पर चल पड़ा है और मईशत मुस्तहकम हो रही है। तरसीलात ज़र गुज़श्ता कई माह से मुसलसल बढ़ रही है। मईशत मुस्तहकम हो रही है या नहीं इसका तो पता नहीं, लेकिन महंगाई ज़रूर मुस्तहकम हो रही है। आवाम का जीना दो भर हो चुका है। डॉलर की कदर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह को छू रही है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें रिकॉर्ड सतह पर पहुँच रही हैं। अब गवर्नमेंट ने बिजली पर सब्सिडी ख़त्म करने के लिए नेपरा से इजाज़त मांग ली है, जिस पर चेयरमैन नेपरा ने खबरदार किया है कि अगर बिजली पर सब्सिडी खत्म कर दी तो आवाम की चीखें निकलेंगी और उसका जोरदार झटका गवर्नमेंट को लगेगा। इसी हवाले से हमारा सवाल है, अयाज साहब मैं आपसे आगाज़ करी हूँ। इस वक्त मुल्क में तबाहकुन महंगाई है, महंगाई को कम किए बगैर आवाम को मुआशी इस्तेहकाम का क्या फ़ायदा होगा? सबसे पहले तो मेरा सवाल प्राइम मिनिस्टर साहब से है कि वो चोर हुक्मरान तो नहीं रहे, वो जो यहाँ से डॉलर उठा के बाहर भेज रहे। अब डॉलर कौन बाहर भेज रहा है? मेरे लिए ये बड़ी अजीब बात है जब प्राइम मिनिस्टर साहब ये बात कर रहे थे कि उसको हम रोकने की कोशिश कर रहे हैं। खैर चले वो भी, और चेयरमैन नेपरा जो बात कर रहे हैं चीखें निकलेंगी, और हुजूर कौन सी चीखें निकलवानी है इस कौम की? मेरा ख्याल है जब तक ये होगा ये आवाज़ भी बंद हो चुकी होगी, सांस भी बंद हो चुका होगा। चीखें आप बात कर रहे हैं, चीखें तो निकलते निकलते अब मेरा ख्याल वो आखिरी दमों पे पहुंच गई हैं, उसके बाद तो दम ही निकलने वाला बाकी रह गया है जो आप करने जा रहे हैं। बहरहाल एक्सपोर्ट्स आपकी बढ़ जाएं, रेमिटेंसेस बढ़ जाएं, कौमी ख़जाने में डॉलर बेइंतहा हो जाएं, वो मैं नहीं खा सकता। मुझे एट द एंड ऑफ द रोटी चाहिए, मुझे बिलों के पैसे चाहिए, मुझे
بچوں کے لیے اسکول کی فیس چاہیے, مجھے زندہ رہنے کے لیے کچھ چاہیے, اور جو آپ کر رہے ہیں اس سے میں زندہ نہیں رہ سکتا زیادہ تر. جی بریگیڈیئر صاحب, آپ کے خیال میں جیسے پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں ملک کی معیشت صحیح راستے پر چل گئی, اس کا عام آدمی کو کیا فائدہ ہو رہا ہے یا ہوگا؟ دیکھیں, پاکستان کو جو پرائم منسٹر چیلنج کر رہے ہیں, بیسک چیلنج دو ہیں. ایک, آپ نے وعدہ کیا کہ آپ لوٹا ہوا پیسہ واپس لائیں گے, نہیں لا سکتے. نمبر 2, آپ مہنگائی کنٹرول کریں گے, آپ نہیں کر سکتے. یہ دو چیلنج ہیں جس میں پی ٹی آئی گورنمنٹ میزربلی فیل ہو رہی ہے. اور آئی ایم ایف ورلڈ بینک کا پریشر ہے کہ $1 بلین ان کو لون ملنا ہے. انہوں نے کہا جی کہ آپ بجلی کے ٹیرف بڑھائیں اور سبسڈی ختم کریں. اور پھر شوکت ترین صاحب نے وعدہ کیا تھا جی کہ ہم یہ نہیں بڑھائیں گے بلکہ ہم اپنے خود ذرائع سے کریں گے. ہم نے ان کو یہ کہنا ہے کہ آپ جب بجلی کی جو بھی ہے وی ول ریٹرن دا منی. سو یہ ایک ان کے لیے ڈیتھ وارنٹ ہے اگر یہ بڑھا لیتے ہیں. جو میں بات کر رہا تھا 31 دسمبر کی آئی تھی, اس سے پہلے ان کی پرابلم ستمبر میں شروع ہو جائے گی. جو یہ اگر اس طرح کے کام کرنے لگے ہیں, اٹ از ویری انفیئر. لوگ اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے اور ان کے لیے خود بخود یہ میرے خیال میں مہنگائی کے اور مشکل کی گڑے میں خود بخود نکل رہا ہے. جی عامر صاحب. ویسے بریگیڈیئر صاحب نے کمال لفاظی سے کام لیا ہے اور اس ساری کام کو کہا ہے کہ یہ انفیئر ہے. اچھے انداز سے انہوں نے گورنمنٹ پہ بات بھی کر دی اور وہ فیل بھی نہیں ہو رہا جو ہمیں سب کو فیل ہو رہا ہے ذاتی طور پہ سارے پاکستان کو کہ بھئی کس قدر مہنگائی بڑھ گئی ہے. نہیں میں اسی لیے تعریف کر رہا ہوں کہ بڑے اچھے الفاظ آپ نے استعمال کر کے انفیئر پہ بات ختم کی اور فیلور بھی قرار دیا کہ یہ دو چیزیں. اور مجھے بتائیں حکومت سے اور لوگوں کی توقع کیا ہوتی ہے کہ کیش تو نہیں بانٹنا, فقیر تو ہے نہیں, وہ یہی چاہتے ہیں کہ آپ اچھی گورننس دیں, اتنے پیسے جتنے ہم کما رہے ہیں اس میں ہمارا گزارا ہو جائے. لوگ تو یہی چاہتے ہیں نا, ایک اچھی گورنمنٹ سے اور آپ کو چاہیے بھی کچھ نہیں ہے. جی صحیح. عامر صاحب میں آپ کی طرف دوبارہ آتی ہوں, کچھ آڈیو میں ایشو آ رہا ہے. جی الیاس صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب ظاہر ہے پرائم منسٹر تو کہہ رہے ہیں ملک کی معیشت میں استحکام آ گیا ہے, پر عام آدمی کو تو ریلیف ملتا نظر نہیں آ رہا. دیکھیں, جب وہ کہتے ہیں نا معاشی استحکام آ گیا, ہم سے درست سمت پہ چل رہے ہیں, تو اس کے بعد ایک مہنگائی کا طوفان آتا ہے اور اس پر رکاوٹ نہیں ہو رہی. آپ دیکھ لیں کہ بجٹ آیا, بجٹ کے بعد آپ دیکھ لیں پیٹرول 120 روپے کا 20 پیسے کا پر لیٹر ہو گیا. اسی طرح جو دوسری چیزیں, گھی کی قیمت میں 38 روپے کا اضافہ, آٹے کی قیمت مہنگی, چینی مہنگی, ہر چیز جو بنیادی جو چیزیں ہیں آپ دیکھ لیں مارکیٹ میں جو چیزیں, کپڑا, جوتا, یہ بنیادی چیزیں جو کھانے پینے کی ہے, اسی طرح گوشت, جو بنیادی چیزیں عام ضرورت کی, ان کی قیمت میں یہ 100% تک اضافہ ہو گیا. اب لوگوں کی قوت خرید جواب دے گئی ہے, اس طرح نہیں تھا. اب تو اگر آپ دیکھیں بجلی کی قیمت بڑھ گئی تو اس سے پھر تمام انڈسٹری کی پروڈکشن بڑھے گی, پھر ایک دفعہ ایک مہنگائی کا ایک طوفان آئے گا. ظاہر ہے گورنمنٹ کہہ رہی ہے تو وہ ٹھیک ہے, آئی ایم ایف کی جو کنڈیشنلٹیز ہیں وہ پوری کرنے کے لیے انہوں نے انہی وسائل انہی لوگوں سے لینے اور انہی سے پورے کرنے, ریونیو ٹارگٹ بھی پورا کرنا ہے, اسی طرح اسی انڈسٹری سے, اسی لوگوں سے. تو ظاہر ہے اس کے مہنگائی کا جو طوفان ہے, اس کو یہ معاشی استحکام تو آئے گا لیکن لوگوں کا کچھ عمر نکل جائے گا. جی عامر صاحب کوئکلی آپ کمپلیٹ کر دیجیے گا. میرے اور فیصل کے ساتھ آواز آ رہی ہے؟ جی, تباہ کن مہنگائی میں معاشی استحکام عام آدمی کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے یا کیا فائدہ مل رہا ہے, کیونکہ مہنگائی تو بہت زیادہ ہے اور جس طرح سے بات کی جا رہی ہے بجلی کے حوالے سے, تو ڈیفینیٹ اب اگر یہ ہو جاتا ہے تو پھر عوام کی واقعی پہلے بھی چیخیں نکل رہی ہیں, مزید نکلیں گی. آج کے ایکسپرٹ سے اتنا ہی. فیڈ بیک دیجیے گا. خیال رکھیے. اللہ حافظ.